بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تفسیر النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 11واں سبق ہے، جس میں ہم اسم متمکن میں تفصیلی اجرا کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اسم متمکن کی 16 اقسام ہے۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح، دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، اور تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، جو کہ حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں کسر لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر حالت نصبی حالت جری کا تابع ہے۔ پانچویں قسم غیر منصرف کی ہے، جو کہ حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہاں پر حالت جری حالت نصبی کا تابع ہے۔ چھٹی قسم اسم متمکن کی وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ، اور ان کا اعراب حالت رفعی میں واو لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں الف لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں یاء لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساتویں قسم تثنیہ حقیقی، آٹھویں قسم تثنیہ معنوی اور نویں قسم جو ہے وہ ہے تثنیہ صوری۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت جری میں بھی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ 10ویں قسم جمع حقیقی، 11ویں قسم جمع معنوی اور 12ویں قسم جمع صوری۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 13ویں قسم ہے اسم مقصور اور 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم۔ تو ان دونوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ 15ویں قسم اسم متمکن کی وہ ہے اسم منقوص۔ یہ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ 16ویں قسم اسم متمکن کی وہ ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اور ان کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ حالت نصبی و جری میں یاء لفظی ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال: اسم متمکن کی 16 اقسام کی پہچان کریں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ ابونا آدمو، ہمارے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ ابونا، ابن یہ اسم ہے، اسم از اسماء ستہ مکبرہ، اور نا یہاں پر ضمیر ہے جو کہ غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے اور مبنی غیر اصل ہے۔ تو یہاں پر ابن کی اضافت ہوئی ہے نا ضمیر کی طرف، اور ابن جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور ان کا اعراب ہوتا ہے حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے، یعنی حالت رفعی میں ہے۔ آدمو یہ غیر منصرف ہے، اور اسباب منع صرف میں سے 2 اسباب اس میں پائے جاتے ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا وزن فعل۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ابونا، اس میں ابو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم، ابو مضاف ہے مرفوع بالواو ما قبل مضموم، نا ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن، یہاں پر یہ محلن مجرور ہے کیونکہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے۔
پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا، آدم اس کی خبر ہوئی مرفوع بالضم لفظاً، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ابو کا رجل صالح، آپ کے والد نیک آدمی ہے۔ ابو کا یہاں پر ابن اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اور کا ضمیر غیر متمکن مبنی ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حالت رفعی میں ہے، مرفوع ہے واو کے ساتھ۔ رجل یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ صالح یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ابو کا اس میں ابو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم ہے، اور کا ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً، پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا۔ رجل صالح، رجل موصوف اور صالح یہ صفت ہوئی، پھر موصوف اور صفت مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قال ابوہم ان کے باپ نے کہا۔ ابوہم ابن اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، اور ہم ضمیر غیر متمکن مبنی غیر اصل ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ قال فعل ماضی معلوم، ابوہم میں ابو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم، اور ہم ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً، پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخونا عمر ہمارا بھائی عمر ہے۔ اخونا اخن اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، اور نا ضمیر غیر متمکن مبنی ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمر غیر منصرف ہے، اور اسباب منصرف میں سے دو اسباب اس میں پائے جاتے ہیں، ایک ہے عالم اور دوسرا ہے عادل۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضم لفظی کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ اخونا اخو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم، نا ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً، مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا۔ عمر اس کے لیے خبر ہوئی مرفوع بالضم لفظاً، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اجعلنا مسلمین، اجعلنا مسلمین بنا ہم دونوں کو مسلمان۔
اجعلنا یہ فعل با فاعل ہے، مسلمین یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، اجعلنا، اجعل پہلے امر ہے، انت اس میں ضمیر اس کا فاعل، اور نا ضمیر غیر متمکن مبنی ہے، اور یہاں پر یہ مفعول بھی بنے گا منصوب محلن، مفعول بھی اول، اور مسلمین یہ مفعول بھی ثانی منصوب بالیا، منصوب بالیا ما قبل مفتوح، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ ضربت اخاک، میں نے مارا آپ کے بھائی کو۔ اخاک میں اخن اسم ہے از اسماء ستہ مکبرہ جن کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور کا ضمیر غیر متمکن مبنی غیر اصل ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، ضربتو فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل بنے گا، اخاک اخا مضاف ہے منصوب بالالف ما قبل مفتوح، اور کا ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اضرب لہم مثل الرجلین، آپ ان لوگوں سے دو شخصوں کا حال بیان کیجیے۔ یہاں پر رجلین تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی و جری میں یا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اضرب یہ فعل امر ہے، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل بنے گا، لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل کے ساتھ، مثلا یہ مبدل منہو ہے، اور رجلین یہ بدل بنے گا منصوب بالیاء ما قبل مفتوح، منصوب بالیاء ما قبل مفتوح، پھر یہ مبدل منہو اور بدل مل کر مفعول بھی ہو جائے گا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے بنا دیا دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ۔ لأحدہما میں احد مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنتین یہ تثنیہ ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جبکہ حالت نصبی و جری میں یا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، جعلنا فعل ماضی، نا اس میں ضمیر اس کا فاعل بنے گا، لأحدہما اس میں لام جارہ ہے، احد مضاف ہے، اور ہما ضمیر اس میں غیر متمکن ہے جو کہ مضاف الیہ ہے مجرور محلن، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور بن جائے گا لام جارہ کے لیے، لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر فعل سے متعلق ہو جائے گا۔ جنتین یہ مفعول بھی بنے گا منصوب بالیاء ما قبل مفتوح،
فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں۔ انا یہ ضمیر غیر متمکن مبنی غیر اصل ہے۔ اخوک میں اخن اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے، جس کا اعراب حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ کا ضمیر ہے جو کہ غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے اور مبنی غیر اصل ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ انا مبتدا مرفوع محلن، اخو کا میں سے اخو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم اور کا مضاف الیہ مجرور محلن۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھا انہوں نے پیمانہ اپنے بھائی کے کجاوے میں۔ سقایۃ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ رحلی یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ اخی ہے، اہن یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے اور ہا ضمیر غیر متمکن مبنی ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ جعل فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بنے گا۔ السقایۃ مفعول بھی منصوب بالفتح لفظا۔ فی جارا، رحل مضاف، اخی مضاف الیہ مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ مجرور محلن۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر ما قبل مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوا۔ پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا فی جارا کے لیے۔ فی جارا اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا فعل جعل سے۔ جعل فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دخل معہ السجن فتیان، داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ السجن مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فتیان یہ تثنیہ ہے، حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت نصبی میں اور حالت جری میں یاء ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حالت رفعی میں واقع ہے الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، فتیان۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ دخل فعل ماضی، اس میں ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ آگے اس کا فاعل فتیان آ رہا ہے جو کہ حالت رفعی میں ہے الف ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تو دخل فعل ماضی، معہو میں ما مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مفعول بھی فعل کے لیے۔ السجن مفعول بھی منصوب بالفتح لفظا۔ فتیان یہ فاعل بنے گا مرفوع بالالف ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا۔ یہاں پر اثنین تثنیہ ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ جبکہ حالت نصبی و جری میں یاء ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ارسلنا فعل ماضی، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، الیہم الی جار ہم مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا ارسلنا فعل کے لیے، اور اثنین یہاں پر منصوب ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یہ مفعول بھی بنے گا۔
فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اخو کا من وسا کا، تمہارا بھائی وہ ہے جس نے آپ کی مدد کی۔ اخو کا، اہن یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اور کا یہ ضمیر ہے غیر متمکن مبنی غیر اصل۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت ربی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نسبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ اخو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم کا ضمیر اس کے لیے مضاف الیہ مجرور محلن بنے گا، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، من موصولہ، وسا فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کا ضمیر غیر متمکن مبنی مفعول بہ بنے گا، پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو جائے گی من موصولہ کے لیے، من موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہذان ساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ ہذان اس میں اشارہ برائے تثنیہ حالت رفعی میں ہے، یہاں پر ہا یہ تنبیہ کے لیے ہے۔ اسماء اشارات غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے جو کہ مبنی غیر اصل ہے۔ ساحرانی یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جبکہ حالت نسبی و جری میں یا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ہذانی مبتدا مرفوع محلن کیونکہ مبنی ہے، ساحرانی یہ خبر ہے مرفوع بالالف ما قبل مفتوح کے ساتھ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فیہما غینان نضاحتان، ان میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ غینانی یہاں پر تثنیہ ہے، اور نضاحتان بھی تثنیہ ہے، اور ان کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جبکہ حالت نسبی و جری میں یا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ فیہما میں فی جارہ، ہما مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتانی سیغہ صفت کے، سیغہ صفت اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گی۔ غینانی موصوف مرفوع بالالف ما قبل مفتوح، اور نضاحتانی صفت مرفوع بالالف ما قبل مفتوح، پھر یہ موصوف اور صفت مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اطرد ہاتین الکلبتین، دور رکھو ان دونوں کتیوں کو۔ ہاتین یہاں پر اس میں اشارہ ہے برائے تثنیہ حالت نسبی میں ہے، ہا اس میں برائے تنبیہ ہے، یہ غیر متمکن کی اقسام میں ہے اور مبنی غیر اصل ہے۔ الکلبتین یہ تثنیہ ہے، اس میں متمکن کی اقسام میں سے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جبکہ حالت نسبی و جری میں یا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اطرد فعل امر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، ہاتین موصوب منصوب محلن کیونکہ یہ مبنی ہے اور اس کا اعراب محلن ہوگا۔ الکلبتین یہ صفت ہے، یہ بھی منصوب ہوگا بالیا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ، یہ دونوں موصوف اور صفت مل کر یہ مفعول بہ ہو جائے گی اطرد فعل کے لیے۔ اطرد فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ ہما مدہامتان، وہ دونوں خوب گہرے سبز ہیں۔ مدہامتان یہ تثنیہ ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت نسبی و جری میں یا ساکنہ ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ہما ضمیر برائے تثنیہ غائب غیر متمکن مبنی غیر اصل، جو کہ یہاں پر مبتدا بنے گا، مبتدا مرفوع محلن۔ مدہامتان یہ بھی حالت رفعی میں ہے الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو یہ خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہوا ذو علم، وہ علم والا ہے یا وہ صاحب علم ہے۔ ذو یہ اسم ہے از
اسماء ستہ مکبرہ علم کی طرف مضاف ہے۔ رے حالت رفعی میں اس کا اعراب واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ علم یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ ہوا ضمیر برائے واحد مؤنث غائب غیر متمکن مبنی غیر اصل، یہاں پر مبتدا مرفوع محلن، ذو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم اور علم مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا۔ یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید ذو عقل، زید عقل والا ہے۔ زید مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذو عقل، ذو اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے جن کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقل یہ پھر سے مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ زید مبتدا مرفوع بالضمہ لفظا، ذو مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم، عقل یہ مضاف الیہ ہوا مجرور بالکسر لفظا۔ یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رأیت رجلا ذا فہم، میں نے ایک سمجھدار آدمی کو دیکھا۔ رجلا مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ۔ ذا فہم، ذا یہاں پر اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے اور جو کہ مضاف ہے فہم کی طرف۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ فہمن یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ رأیتو فعل ماضی، اس میں تو ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل بنے گا مرفوع محلن ہو کر۔ رجلن موصوف منصوب بالفتح لفظا، ذا فہمن، ذا مضاف منصوب بالالف ما قبل مفتوح اور فہمن مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا۔ یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر صفت ہو جائے گی موصوف کے لیے اور موصوف صفت مل کر مفعول بہ ہو جائے گی رأیت فعل کے لیے۔ رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مررت برجل ذی لب، میں ایک عقل مند آدمی کے پاس گزرا۔ برجل میں رجل مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب واضح ہے۔ ذی لب، ذی یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اور یہاں پر یہ مضاف ہے لبن کی طرف۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ لبن یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ مررتو فعل ماضی تو اس میں ضمیر بارز، اس کا فاعل با جارا، رجل موصوف بالفتح لفظا مجرور، ذی لبن، ذی یہ مضاف مجرور بالیا ما قبل مکسور کے ساتھ اور لبن یہ مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا۔ یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر صفت ہو جائے گی موصوف کے لیے، موصوف اور صفت مل کر یہ مجرور ہو جائے گی با جارا کے لیے۔ با جارا اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گی فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ھذا طعام ذو ملح، یہ نمکین کھانا ہے۔ یہاں پر طعام مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری میں کسر لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔
ذو ملہن، یہاں پر ذو اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے جو کہ مضاف ہے ملہن کی طرف۔ اس کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور حالت جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ملہن یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ برائے واحد مذکر غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، مبنی غیر اصل ہے، یہاں پر یہ مبتدا ہے مرفوع محلاً، طعام موصوف مرفوع بالضمہ لفظاً، ذو ملہن مضاف مرفوع بالواو ما قبل مضموم، ملہن مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر صفت ہو جائے گی موصوف کے لیے، موصوف اور صفت مل کر خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔